الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں
چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج ہمارا یہ پروگرام محترم جناب ثناء اللہ صاحب، بھائی عطا اللہ صاحب و برادران کی ہمشیرہ صاحبہ حاجی محمد بھوٹا صاحب کی گھر والی، بھائی محمد افضل صاحب، ارشد صاحب، اصغر صاحب و دیگر برادران، ان کی والدہ محترمہ کے احصال ثواب کے لیے رکھا گیا ہے۔ ویسے تو والدین کے لیے اولاد جتنے نیک کام کر لے اور اپنی ذات سے جتنے نیک اعمال کرے گی اور نیت یہ کر لے کہ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچے، تو بچوں میں یا بچیوں میں جو بھی کوئی نیکی کرے گا ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، ثواب ان کو بھی برابر پہنچتا رہے گا۔ اور انسان کا دنیا کی زندگی سے چلے جانے کے بعد، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد، اب ان کا یہی حق ہے کہ ہم ان کے لیے پڑھ پڑھ کے بخشیں، اور خصوصاً والدین جن کا مرنے کے بعد بھی اللہ نے ہمارے پر حق رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، علماء اکرام نے فرمایا کہ 4 حق ہیں ماں باپ کے مر جانے کے بعد ان کی اولاد پر۔ پہلا حق ماں باپ کا اولاد پر یہ ہے کہ اگر اولاد صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، نوکری پیشہ ہے، تو پہلا حق یہ ہے ان کے بچوں پر کہ وہ اپنے ماں باپ کا کفن کسی سے نہ لیں، اپنی کمائی میں سے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہمیں ہندوستان سے ہماری ہجرت ہوئی پاکستان میں، رہنے کے لیے جگہ تو بدل گئی لیکن ذہن ہمارا وہی ہندوستان والا ہے۔ اگر ماں کا انتقال ہو جائے گا تو اپنے لڑکے جوان کیوں نہ ہو، انتظار یہی ہوگا کہ ماموں آئیں گے، کفن کاٹھی کا انتظام کریں گے۔ اگر کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے اور ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پہلا حق پہلی روٹی دینے کا ان بیٹی کے سسرال والوں کا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو گھر والے 3 دن تک کپڑا بچھائیں تاکہ آنے والے ان 3 دنوں میں مرنے والے کے ورثاء سے اظہار ہمدردی کریں اور دعائیہ کلمات کہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، بعد والوں کو تسلی ہوگی، جانے والوں کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ اور علاقے والے 1 دن کپڑا بچھائیں، یعنی 1 دن سوگ منائیں مرنے والے کا، اس کے بعد اپنے کام کاج میں، کیونکہ موت ہر ایک اس گھر میں آئے گی جس گھر میں اللہ نے زندگی دی۔ اور یہ غم اتنا بڑا غم ہے کہ انسان بھلانا چاہے نہیں بھلا سکتا، اللہ ہی دل کے اندر ڈالتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جب گھر والی خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، تنہائی 25 سال کا ساتھ تھا،
خوشی کے دنوں کے ساتھ کوئی انسان بھول جاتا ہے، جو دکھوں میں ساتھ دے انسان اس کو نہیں بھولتا۔ اگر اس کی طرف سے تلخ کلامی بھی ہو یا جھگڑا فساد ہو، کہتے یار میں دن نہیں بھول دے، بس میرا ہاتھ بھی اٹھ سکتا ہے، میری منہ زبان بھی کھل سکتی ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، تیرے احسان میرے تے بڑھے گا۔ خدیجہ وہ عورت ہے جس کے حضور پر احسان نہیں، اسلام پر احسان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملکہ کائنات کا ٹائٹل ملا، لقب ملا، اسلام کی ملکہ، جس نے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ دو ہستیوں کے احسان کے بدلے لے کے جا رہا ہوں، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ دو ہستیاں ہیں جن کے مال سے اسلام کو اللہ نے عزت دی، عورتوں میں سیدہ خدیجہ، مردوں میں سیدہ صدیقہ۔ جب رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کا انتقال ہوا، تنہائی محسوس کی، سہارا دینے والا، تسلی دینے والا کوئی اور تھا کوئی نہیں، اور غموں کی ساتھی تھی۔ اسی دوران رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، لوگوں کی تکلیفیں، اعلان نبوت۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے معراج کا سفر کرا۔ آب و ہوا تبدیل ہوگی، جگہ بدلے گی، مقامات کو دیکھے گا، اس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ پھر اللہ نے تسلی دینے کے لیے حضور کو اپنے سے قریب تر، قریب سے قریب تر کیا۔ ہمارا کٹ کا کرنا، بعض حضرات اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یار یہ کیا تماشا ہے، بس مر گیا، مرنے والے کے ساتھ اس کے اعمال قبر میں چلے گئے، اب یہ تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ ہم کہتے ہیں جب نبی پہ غم آیا تو سارے پیغام جبرائیل زمین پر لے کے آیا، نبی کے غم کو اللہ نے ہلکا کرنے کے لیے عرش بری پر آسمانوں پہ بلایا۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی، میں آپ کو تسلی دوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو دن گزر گئے آنے والے بہت بہتر دن ہیں۔ یہ اللہ کی تسلیاں ہیں۔ لعمر، میرے نبی تیری زندگی کی، تیرے وجود کی مجھے قسم۔ تو اللہ نے نبی کا غم ہلکا کیا۔ تو یہ کٹ جو ہوتا ہے نا، جس کو پتہ لگتا رہتا ہے فلاں فلاں فوت ہو گیا، تو اپنے تعلق کو اور بڑھانے کے لیے کہتا ہے یار خوشی میں جاؤ نہ جاؤ لیکن غمی میں ضرور جاؤ۔ گلی کے چوکی دار کو بھی پتہ لگے گا نا فلاں گھر فوت گئی، وہ بھی کہنے آئے گا اللہ کا حکم۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے، اور ایک اظہار ہمدردی کے لیے اللہ نے مسلمان کے دل کو نرم کیا۔ تو پھر ایک اعلان ہوتا ہے یار فلانے کا کٹ ہے یا فلانے دن دعا ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک رسم ہے یا کوئی دین کا حصہ ہے، بلکہ یہ میزبانوں کے پاس بھی وقت نہیں، مہمانوں کے پاس وقت نہیں۔ میزبانوں کے کام کا حرجہ نہ ہو، اور مہمانوں کو دقت یہ نہ ہو کہ دروازے پر آئیں تو گھر سے آواز ملے گی ابھی تو دکان پہ گئے ہیں، ابھی رقبے پہ گئے ہیں، ابھی جو ہے وہ بازار نکلے ہوئے ہیں۔ تو کٹ اکٹھا کر لیا سب کو، اور سب کو بلا کر ایک مرتبہ اجتماعی دعا کر۔ باقی جو کھانا پینا پک رہا وہ مقدر کا۔ فرمایا کوئی کسی کے گھر کے اندر آئے اسے خالی ہاتھ نہ بھیجو، کم از کم پانی کا گلاس تو اس کو ضرور پلاؤ۔ اور بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ کسی کے گھر سے بندہ خالی لوٹ آئے ایسا ہے جیسے قبرستان سے لوٹ آئے۔ اور فرمایا جب اپنے گھر ہی کیوں نہ جاؤ،
صبح سے نکلے وہ شام کو اپنے گھر جاؤ تو کچھ نہ کچھ جھولی میں، تھیلی میں، کسے میں ٹافیاں ہیں، فروٹ ہے، نہ 2 کلو سے آدھا کلو۔ فرمایا اگر کچھ بھی تمہارے پاس لے جانے کی استطاعت نہیں تو جھولی میں پتھر ہی لے کے لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ سارا دن آپ کی بیوی محترمہ جو گھر کے کام کاج کر کے، یا تو جب گھر سے دکان سے گھر پہ جاتے ہیں کہتے ہیں پکھا منل کر دے، نہ بچوں کو دے، مر گیا گرمی دے، رات بڑی گرمی سی، پکھا منل کر دے۔ اب گھر سے چل کے راستے میں آیا کہ پکھا میری طرف کر دے، گرمی جو صبح سے لے کر چولہے کے آگے بیٹھ کے 3 وقت کا کھانا پکا رہی ہے، اسے گرمی نہیں لگی؟ اعزازی طور پر شام کو اس کو دینے کے لیے کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ ہم ایک گھر کو استفل خانہ بنا کے، گھوڑوں کا جانور جیسا بنا کے گئے، جوتے کہاں، شلوار کہاں، اور اسی طریقے سے کل والے کپڑے کہاں، تہمت کہاں، صابن کہاں، تولیہ تارجو کہاں، تولیہ کہاں، ناشتہ کیا، آدھا کھایا، آدھا چرپائی پہ گرا دیا، میلے کپڑوں پہ گرا دیا، پھر جلدی جلدی جا رہے ہیں جوتوں کا گھر۔ جب آپ شام کو گھر آئے تو بغیر معاوضے کی ایک نوکرانی تھی جس نے آپ کے گھر کو اتنا بہترین سنبھالا، آپ اس کو جانور خانہ چھوڑ کے گئے، جب آئے تو آپ کو آپ کا گھر کچا ہو گیا، پکا جنت نما نظر آیا، صاف صاف چادر بچھی ہوئی، کھانا تیار، تولیہ سے کا خوش کر کھاوا۔ تو آپ گھر کو دیکھ کر آپ کے ساری وقت کی تھکن اتر گئی۔ تو ایک عورت جو چولہے کے آگے بیٹھی ہے، کیا اس کا حق اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم آ کر مسکرا کر اسے سلام ہی کر سکیں؟ آج گھروں میں لڑائی کس وجہ سے؟ ایک تو شادی سے پہلے دکھائے سبز باغ، لڑکا تو ماشاءاللہ بولتا ہی نہیں، لڑکا یوں کرتا ہے، فلاں کرے گا فلاں کرے گا۔ جب آئے تو اس کو جو ماحول ملا سورا، جتنے اس کے دوست تھے انہوں کو دب نہ جائیں، سر اٹھا کے چلنا ذرا، تم جانور لے کے آئے ہو، وہ بھی تو کسی کے ماں باپ کی بیٹی جسے اپنے گھر لے کے آئے۔ یار نبی کا اخلاق یہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے، میں کوئی کام کرتی ہوتی اس کام میں میرا ہاتھ بٹانے لگ جاتے۔ بعض مرتبہ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حال کے اندر دیکھا، حضور گھر تشریف لائے، اماں کہتی میں کھانا تیار کرتی، کملی والا جھاڑو لے کے گھر کے صحن کو صاف کرنے لگ جاتا۔ اپنے کپڑے مبارک رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دھونا پسند فرمایا کرتے تھے۔ میاں بیوی اللہ جل شانہ نے ایک گاڑی کے 2 پہیے بنائے، انبیلنس ہو جائے پہیے میں ہوا، ٹائر میں ہوا کم ہو جائے، گاڑی انبیلنس ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، گاڑی کا بھی نقصان ہوگا، گاڑی چلانے والے کا، بیٹھنے والوں کا نقصان ہوگا۔ اگر گھر والی گاڑی کا پہیہ میرا عزیزو ڈھیلا پڑ گیا، ہوا کم ہو گئی، گاڑی انبیلنس ہو جائے گی، اللہ اکبر، اس سے اپنی زندگی کا نقصان تو ہوگا سوگا، آنے والی نسل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جب آپ گھر سے صبح نکلو گے کڑوی کشیدی بات کر کے نکلو گے، سارا دن اس کے دماغ پہ ہی رہے گا، میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں، میں بھی باپ بھائیوں والی ہوں، میرا بھی خاندان ہے، یہ کہا اس نے روز کا تماشا بنا رکھا ہے۔ پھر تجھے سدھارنے کے لیے، تیری زبان کا بول درست کرنے کے لیے محلے والیوں سے مشورہ کرے گی، ہر کوئی اپنا مشورہ دے گا، فلانے بزرگ کے پاس چلی جا، فلانے تعویذ والے کے پاس چلی جا، فلانے پانی پڑوانے والے کے پاس چلی جا۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ تیری زبان کا گندا بول ہوا، تیرے گھر کا نقشہ بگڑنا شروع ہو گیا ہے۔
ماؤں بہنوں سے عرض کروں گا ایک کام تم کر لو، بھائیوں سے عرض کروں گا ایک تو کام تم کر لو، جب گھر سے جایا کرو خوش خوش جایا کرو، گھر میں واپس آیا کرو، دکان کا غصہ، کاروبار کا غصہ، گاہکوں کا غصہ، نقصان کا غصہ، قرضے کا غصہ اپنے دروازے کی چوکھٹ سے پہلے باہر پھینک دیا کرو، تب اپنے گھر آیا کرو، ایک مرتبہ اگر السلام علیکم کہہ دو، کہو تمہارا کیا حال ہے، اللہ پاک کی عزت کی قسم گھر والی کی ساری تھکن انہی جملوں سے اتر جائے گی۔ ماں نے ساس جیسا سلوک کیا، بہنوں نے دیورانی جیسا سلوک کیا، بھابیوں نے درانی جٹھانی جیسا سلوک کیا، اللہ اکبر، اس نے پانی کا گلاس پیا، پانی کا گلاس اٹھایا، لوگوں نے اسے جانوروں کی نظر سے دیکھا، اگر روٹی ہاتھ میں لے لی ہر ایک نے اسے گھور کے دیکھا، وہ تو تمہاری گھر والوں کی نظروں سے بچتی بچتی اس نے شام کی، میرا گھر والا آئے گا، آپس میں ہم ایک دوسرے کے غم کو شیئر کریں گے، لیکن یہ تو پہلے دکان کا قرضے کا بوجھ سر کے اوپر لے کے آیا، لوگوں سے بد کلامی کا کمیٹی نہیں نکلی، اس کی پریشانی لے کے آیا، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، اس کی پریشانی لے کے آ گیا، بھلا کمیٹی نہیں نکلی، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، قرضے کا بوجھ زیادہ آ گیا، اس عورت کا کیا قصور ہے جو تیرے بچوں کی بھی پرورش کر رہی ہے اور 3 ٹائم کا کھانا پکا کے بھی تجھے دے رہی ہے؟ صرف میٹھے بول کے اس سے بات کر لیتا، مسکرا کے اس سے بات کر لیتا، خدا کی قسم تیرے گھر کا سارا نقشہ ہی بدل جاتا۔ نقشہ بدل جاتا گھر کا۔ اور آپ حضرات سے میں عرض کروں گا خدا پاک کی قسم ہے، گھر تعویذوں سے نہیں بچتے، گھر میرے عزیزوں عملیات سے نہیں بچتے، گھر تو اتفاق سے بچا کرتے ہیں۔ جاؤ لکی نہیں یقین آتا، جنت البقیع میں 9 ازواج مطہرات آرام فرما رہی ہیں، کسی کی بھی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ 10 سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، نبی کے خدمتگار بنے، ان سے پوچھ لو نبی کا رویہ کیسا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی کی خدمت کرتا رہا، اللہ کی عزت کی قسم جھڑکنا تو دور کی بات، میں غلام کو کبھی آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیو اپنے گھر کے اندر دنیا کا سامان لے کے آتے ہو، ٹی وی فریج لے کے آئے ہو، واشنگ مشین لے کے آئے ہو، ضروریات زندگی اپنے گھر میں لے کے آئے، نہیں لے کے آئے تو کالی کملی والے کی مبارک زندگی گھر میں نہیں لے کے آئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں بچی دلہن بنا کے کیسے رخصت کرنی ہے، بیٹی کی شادی کی باری آئے گی، جہیز جہیز کے لگ جائے گی، باپ لاکھوں روپے کا جہیز تو دے گا، اپنی آنکھ سے حیا نکال کر بیٹی کی آنکھ میں نہیں دے گا، لاکھوں روپے شادی پر لگا دیں گے، غیرت نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بچی کے کان میں رخصت کرتے وقت لال جوڑا پہنا کر ماتھے پہ بندیا لگا کر اپنی بچی کو رخصت کر کے گیا، او میری بچی میں تجھے بڑی عزت کے ساتھ سسرال رخصت کر رہا ہوں، دیکھنا میری عزت کا خیال کرنا، میری سفید ٹوپی کا خیال کرنا، اے میری بچی تیرے باپ کو یقین ہے ڈولی میں بیٹھ کے جا رہی ہے، اس گھر سے اب تیرا جنازہ ہی نکل کے باہر آئے گا۔ انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تمہیں علاقے کا ایم پی نظر آ جائے، علاقے کا ایم این اے نظر آ جائے، یونیورسٹی کا چانسلر نظر آ جائے، کالج کا پروفیسر نظر آ جائے، اسکول کا ماسٹر نظر آ جائے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگریوں والا نظر آ جائے، ہزاروں سینکڑوں ڈگریاں اپنے بیگ میں رکھ کے بیٹھا ہے، خدا پاک کی قسم ڈگریوں سے انسانیت سمجھ نہیں آئے گی، بنگلے سے انسانیت مال ڈھول گھروں کے اندر رکھ کے سمجھ نہیں آئیں گے۔ 2 منٹ بیٹھ کے دیکھ لو، بڑے بڑے افسروں کی زبان سے جب گند باہر نکلنا شروع ہوتا ہے، انسان کی انسانیت اس کی زبان سے نکل کر فوراً باہر آ جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے یہ آدمی کتنا ان پڑھ ہے اور کتنا پڑھا لکھا ہے۔
اسی لیے فرمایا اگر کسی آدمی کو پرکھنا ہو 3 کام کر لو. پہلا کام اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو, دوسرا کام اس کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھ لو, تیسرا کام اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھ لو. کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جائے گا, سمجھ جانا یہ بندہ دوستی کے قابل نہیں. اگر یہ بندہ ہاتھ میں ہاتھ ملائے گا, خدا پاک کی قسم سب سے بڑی بات گھر اجاڑ کے رکھ دے گا. لوگوں ہم نے اپنا مکان بنایا, اپنے بچوں کو باہر بھیج کر پیسہ کمایا, خدا پاک کی قسم زندگی گزر گئی, ہم نے اپنی زندگی کا معیار نہیں بنایا ہے. میرے گھر کے چاروں طرف میرے ایکڑ ہے, میری زمین ہے, میرے مربع زمین ہے, پیسہ میرا بینک میں, اللہ اکبر, شہر میں چلا جاؤ ہر بینک کے اندر میرا اکاؤنٹ ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو, تو نے ہر چیز بنا لی, پیسہ بنا لیا, گاڑی دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی, جو بھی تجھے دیکھتا ہے کہتا ہے حج کی حال ہے, ہنس کے کہتا ہے اللہ دی بڑی خیر ہے, سونے بڑے رب کا کرم ہے. ہاں یہ خیر اس وقت تجھے نظر آئے گی. اللہ اکبر, جب تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد تیری عزت کو بچا کے رکھیں گے, جب تیری اولاد نے تیرے مرنے کے بعد تیری 70 سالہ عزت کا جنازہ نکال دیا, خدا پاک کی قسم قبر کے اندر لیٹ کے سوچ لے, تو نے دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں بنایا ہے. نوجوانوں سے عرض کروں گا, دیوں بیٹیوں سے عرض کروں گا, خدا کے واسطے تم سسرال جاؤ سوچ سمجھ کر زبان کھولا کرو, کسی کے سوال کا جواب دیا کرو. میرے چاند میرے پیارو, اللہ تمہاری عمر میں برکت دے. تم نے بھی بہت کچھ دیکھنا ہے, اور سفید داڑھی والے بزرگوں تم نے بہت کچھ دیکھ لیا. اپنی اولاد کو نصیحت کر کیا کرو, اپنا کردار پیش کرو. جیب میں لوگ پیسہ نہیں دیکھتے, سینے میں اخلاق دیکھتے ہیں, زبان کے اندر اخلاق دیکھتے ہیں, اور تیری زندگی کا کردار دیکھتے ہیں. جب تیری زندگی کا کردار بہتر ہو جائے, بڑا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے تجھے سلام کرنے لگ جاتا ہے. جب اپنا کردار جانوروں والا پیش کریں گے تو گلی کا کتا بھی دیکھ کے بھونکنے لگ جائے گا, انسان تو دور کی بات ہے. انڈیا کے بارڈر پر چلے جاؤ, امریکہ کے بارڈر پر چلے جاؤ, انگلستان چلے جاؤ, اکثر یہاں سے میرے عزیزوں پردیس میں روزی کماتے ہیں. خدا پاک کی قسم, عرب والے ہوں یا عجم والے ہوں, انگریز ہوں, چٹی وردی چمڑی والے ہوں یا کالی چمڑی والے ہوں, مسلمانوں خدا پاک کی قسم ہے وہ ہمارے سے ہنر نہیں مانگتے, ہمارے سے کردار مانگتے ہیں. سعودیہ کے اندر چلے جاؤ, دوسرے ملکوں کے اندر چلے جاؤ, جتنا ایماندار ہوگا اتنی عزت کیا جائے گا, جتنا بے ایمان ہوگا پیسوں کے اعتبار سے, زمین کے مربعوں کے اعتبار سے ہزاروں ایکڑ زمین کہے گا. خدا پاک کی قسم, عرب ممالک والے بھی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں, غیروں کی تو بہت دور کی بات ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نیوزی لینڈ کے دورے پہ گئے, ایک مارٹ میں داخل ہو گئے, سکھ اس کا مالک تھا, مولانا زبیر صاحب آپ کا صاحبزادہ ساتھ تھا. مفتی صاحب رحمت برکات العالیہ کو اللہ اکبر, وہ آدمی دیکھ کے کہنے آپ مسلمان ہو, پاکستان سے آئے ہو؟ کہا جی ہاں مسلمان پاکستان سے آئے ہیں. کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے ضروری. مفتی صاحب کہنے لگے, میں اس کے آفس میں چلا گیا, وہ مجھے کہنے لگا میں مسلمان تو نہیں سکھ ہوں, لیکن مجھے تمہارے نبی کا مدینہ بڑا اچھا لگتا ہے, روزہ بڑا اچھا لگتا ہے, میں کیسے جاؤں؟ مفتی صاحب کہنے لگے میں نے کلمے کی دعوت دی, کلمہ پڑھ لے, اللہ تجھے اپنا گھر بھی دکھائے گا, اپنے نبی کا روزہ دکھائے گا. کا کیا مطلب؟ کا مسلمان ہو جا. اتنا کہنا تھا, وہ سکھ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا, جلدی سے دروازہ بند کیا, کہنے لگے دوبارہ نہ کہنا, اگر کسی نے میری بات سنی کہ فلانا سکھ مسلمان ہو گیا, یہ نیوزی لینڈ والے میرے پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے. کہنے لگے مفتی صاحب میرا شرم سے سر جھک گیا. میں نے کہا میری سمجھ میں تیری بات نہیں آئی, کہ آپ یہاں لوگ, میں سکھ ہوں ہندو ہوں, مسلمان بھی میرے پہ بھروسہ کر کے آتا ہے, ایماندار ہے تو نمبر چیز نہیں دے گا, پیسے کھڑے لے گا تو چیز کرے دے گا. اگر علاقے میں لوگوں میں پتہ لگ گیا کہ فلانا سکھ مسلمان ہو گیا, لوگ میرے سے سودا لینا چھوڑ دیں گے. مفتی صاحب کہنے لگے ایسی بھی کیا بات ہے, مسلمان نے تیرا کیا نقصان کیا؟ کہ جو مسجدوں کے اندر
دعائیں کر کر کے انگلینڈ کا ویزا لے کے آیا تھا. جس نے منت مانی تھی میں 10 روزے رکھوں گا, 2 دیگے چاولوں کی تلواؤں گا, درود شریف پڑھ پڑھ کے جس نے ویزا لگوایا تھا, پاکستان سے جب یہاں آیا, یہاں آنے کے بعد شراب کے اڈوں پہ نظر آیا, جوئے کے اڈوں پہ نظر آیا, بدکاری کرتا نظر آیا. مسلمان نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا, سکھ کہنے لگا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں لیکن میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ تو ایک واقعہ ہے. لوگوں آپ تو آتے جاتے ہو, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں میرے عزیزو, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہر ملک والے کو ترجیح دیتے ہیں, پاکستان والوں کو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں. اتنا فلائٹ میں لاہور سے سعودیہ کا جدہ کا وقت نہیں لگتا جتنا ایئرپورٹ پہ لگ جاتا ہے. پاسپورٹ چیک کریں گے, تھیلے چیک کریں گے, سامان چیک کریں گے. مجھے پتہ ہے پاکستان کا مسلمان کردار کشی اتنی کرنے لگ گیا, اپنے وقار اپنی شخصیت کو کھو بیٹھا. اللہ اکبر, جو 6 سال کی بچی زینب سے ریپ کر سکتا ہے وہ سعودیہ حکومت والوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو, ایک مائی کا انتقال ہوا, خدا کا شکر کرو اپنے پردے بچا کے چلی گئی, اللہ کا شکر کرو اپنے بچوں کی عزت بچا کے قبروں میں چلی گئی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ پورے علاقے کے اندر میں غیروں کی بات نہیں کرتا, اپنوں سے کس کی عزت محفوظ ہے؟ چاچے کا بیٹا گھر میں آ جائے, مامے کا بیٹا گھر میں آ جائے, سگا رشتہ دار گھر آ جائے, حتیٰ کہ داماد گھر آ جائے, خدا پاک کی قسم ہے اللہ اکبر شادی کو ماں آگے بھیجنا گوارا نہیں کرتی. اللہ اکبر میرے عزیزو, جب ایسے حالات آنا شروع ہو جائیں پھر میرے عزیزو اس قوم پہ ڈینگی وائرس آئے گا, کرونا وائرس آئے گا, پھر ایسے حالات ہوں گے خدا پاک کی قسم تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں, دانے پہ دانہ گرتا ہے, اس طرح زمین پر میرے عزیزو فتنے پیدا ہوں گے. فرمایا او لوگوں اس وقت میں مال نہ بچانا, ایمان بچانا. اگر مال کے پیچھے لگ لگ کے موت آ گئی تو کفن تو لے کے جائے گا, سینے میں ایمان کی دولت نہیں لے کے جائے گا. فرمایا جب لوگوں کو دیکھو اللہ کا شکوہ کرنے لگ گئے, خدا کی نعمتیں کھا کر خدائی کے آگے اکڑنے لگ گئے, اس وقت توبہ کی کثرت کرنا, اپنے آپ کو مسجد میں بٹھانا, اپنے وجود کو میرے گھر کے اندر لے آنا. اللہ اکبر, جیسے آندھی آتی ہے میرے عذاب کا جھونکا آئے گا, ہر ایک کو بہا کے لے جائے گا. جہاں 10,000 روپے تنخواہ لینی ہے, 15,000 روپے تنخواہ لینی ہے, اس کے کام کے لیے صبح اٹھتا ہے, نہا دھو کر جوتا پالش کر کے ناشتہ لے کے جاتا ہے کہ میں جس کا کام کر رہا ہوں 10,000 ملے گا. 10,000 جس سے تو نے لیا اس کے کام کے لیے اتنا تیار کرتا ہے, اور جس کی نعمتیں کھا کھا کے تیرے منہ کے دانت ٹوٹ گئے, آج صبح فجر کی نماز میں اس کو سجدہ ہی نہیں کیا ہے. ناراض نہ ہونا, سارا مجمع اللہ کرے نیک لوگوں کا ہو اور ہے نیک لوگوں کا. سب نے نماز فجر ادا کی ہو. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, رات کو 2 سوئے, ایک تکیے پہ سر رکھ کے سو گیا, ایک مسلے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. سونے والا سونے خواب دیکھتا رہا اور رونے والا دنیا آخرت کما کے چلا گیا ہے. جس نے فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا اللہ اس کی مانتا کچھ کوئی نہیں, اور جس نے تہجد کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑا اللہ اس کی موڑتا کوئی نہیں. کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے؟ فرمایا او آدم کے بچے, صبح صبح اٹھ کے مجھے یاد کر لیا کر, پھر صحراؤں میں بھی تجھے یاد کروں گا, بد مکانوں میں تجھے یاد کروں گا. اور میرے بندے صبح سجدہ کرنا تیرا کام ہے, تو تحت الثری میں چلا جا, غاروں میں چلا جا, پہاڑوں میں چلا جا, مجھے میری عزت کی قسم تیری رزق کا نوالا تیرے منہ میں پہنچا کے رہوں گا. آج ہمیں دور پار کے رشتوں کی پہچان ہے. ایک آدمی کہتا میرا حافظہ اتنا تیز ہے, 50 سال پہلے جو مجھے ملا میرے سامنے آ جائے میں نام تک بتلا دوں گا. اللہ اکبر, 50 سال کی دوری والا سامنے آ گیا تو اسے پہچان گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
50 سال کے بعد ملاقات ہوئی، تو پہچان کیا جو تیری شارک کے قریب ہے، 70 سال کی عمر ہو گئی، آج تک تم اپنے رب کو نہیں پہچان سکا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو، جس کے پاس جانا ہے اللہ اکبر اس کو پہچان کے ہی نہیں جا رہا، مجھے عقل مند کون کہے گا؟ جس کے پاس میرے جانا ہے اس کے گھر کا پتہ کوئی نہیں، اس کے محلے کا پتہ کوئی نہیں، اس کی گلی کا پتہ کوئی نہیں، اس کے شہر کا پتہ کوئی نہیں، اس کی برادری کا پتہ کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کے پاس جانا ہے، اللہ اکبر ایسے تو کوئی نہیں پہنچائے گا، شہر کا نام پتہ ہوگا، محلے کا نام پتہ ہوگا، گلی کا نام پتہ ہوگا، تجھے اس شہر گلی میں نہ جا کے نام لینے کی دیر ہے، بندہ دروازے تک جا کے پہنچا دے گا۔ جب ساری زندگی اللہ کو یاد نہ کیا، نمازوں میں یاد نہ کیا، رمضان المبارک کے روزے تراویح میں یاد نہ کیا، زکوٰۃ کے معاملے میں یاد نہ کیا، صدقے خیرات میں اللہ کو یاد نہ کیا، نوافل میں اللہ کو یاد نہیں کیا، مجھے ایمانداری کی بات ہے اپنی ذمہ داری سے بتاؤ، موت آ گئی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ وقت کی کلندر گزری ہے، اللہ اکبر، مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئی، مسکرا رہی تھی کہ اے رابعہ اللہ اکبر بتا تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہ جیسے مجھے قبر میں اتارا فرشتے آئے کہ من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہ پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے فرشتوں سے پوچھ لیا، میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے حیرت سے تکنے لگے، رابعہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو تم نے پوچھا میں نے تمہارے سے پوچھ لیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ہم اپنے رب کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی کہاں سے آئے؟ کہ وہ آسمانوں سے آئے، کہ اتنی دور سے آئے اپنے رب کو نہ بھولے، ساری زندگی میں زمین کے اوپر رب رب کرتی آئی، 4 فٹ نیچے آ کے میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ہے، اللہ اکبر، گھر کے اندر نماز کی نیت باندھی، چور آیا، سارا گھر تلاش کیا، کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک پرانا سا کپڑا نظر آیا، چور نے اٹھایا، لے کے چلتا بنا، اچانک آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کہنے لگا ہائے میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا لگ رہا ہے چادر کا مسئلہ ہے، چادر اس نے زمین پہ رکھی، آنکھوں کی بینائی واپس مل گئی، پھر چادر اٹھائی، پھر اندھا ہو گیا، 3 مرتبہ چادر اٹھائی، اندھا ہوا، چادر رکھی، آنکھیں واپس آ گئیں، توبہ توبہ کر کے دروازے سے باہر نکلا، جیسے دروازے کی دہلیز پار کرنے لگا تھا، رابعہ تو نماز پڑھ رہی تھی، غیب سے آواز آئی آئندہ بغیر اجازت کے گھر میں نہ آئیو، یہ تو اتنی بڑی ولیہ کا گھر ہے، یہاں تو شیطان کو بھی بغیر اجازت کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب مسنون عمل کے ساتھ نہیں سوئیں گے، مسنون دعائیں پڑھ کے نہیں سوئیں گے، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا میرے نبی پاک نے، فرمایا جب انسان سنت کے مطابق بستر پہ آتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، ساری رات فرشتہ اس کے سرانے کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ جب آیت الکرسی نہیں پڑھیں گے، مسنون دعائیں نہیں پڑھیں گے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوئیں گے، اللہ غنی، میرے عزیز و ایمانداری سے بتاؤ، ایسی حالت میں نہ سوتے ہوئے کلمہ یاد رہا، نہ اٹھتے ہوئے کلمہ یاد رہا، اس حالت میں شیطان تو آئے گا، رحمت والا فرشتہ تیرے میرے دروازے پر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں ایک وقت تھا، تیرے میرے گھر کی ڈیکوریشن کیا تھی؟ سبحان اللہ، کسی کی بیٹھک میں چلے جاؤ، کسی کی اتاق میں چلے جاؤ، کسی کے ڈیرے میں چلے جاؤ، خانہ کعبہ کی تصویر تھی، روضہ رسول اللہ کی تصویر تھی، اولیاء اللہ کے مزارات کی تصویر تھی، ریل پہ قرآن کھلا ہوا تصویر نظر آتی تھی، اللہ اکبر، دیکھنے والے کی نگاہ پڑتی، کبھی زبان سے اللہ نکلتا تھا، کبھی زبان سے محمد الرسول اللہ نکلتا تھا، مکہ مدینے کی تصویر کو دیکھ کے کہتا تھا سینہ ٹھر گیا، اللہ کرے اللہ مجھے ایک مرتبہ ضرور لے جائے۔ اب میرے عزیزو جس گھر کے اندر چلے جاؤ، تمہیں وہاں ڈھول نظر آئے گا، سرتار نظر آئیں گے، طبلہ سرنگی نظر آئے گا، باپ دادے پردادے کی تصویریں نظر آئیں گی۔ علماء اکرام نے فرمایا تصویر دائیں طرف ہو، تصویر سامنے ہو، تصویر بائیں طرف ہو، دادے کی ہو پردادے کی ہو، بے شک کسی نیک ولی کی ہو، جس کمرے میں تصویر ہو اس کمرے میں نماز کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے آج شام کو آؤں گا، میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت طے پا گیا، حضور علیہ السلام مغرب پڑھ کے جلدی تشریف لے آئے، عشاء کی اذان ہونے کو آئی، جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ گھر والی سے کہنے لگے جبرائیل جھوٹ نہیں بولتا، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ اکبر، وہ تو عرش کے نیچے رہتا ہے، امانت دار ہے، جو بات کہہ دے پورا کرتا ہے۔ آج وہ میرے گھر میں اس نے میرے گھر میں آنا تھا، ملاقات کے لیے میرے گھر میں نہیں آیا۔ جب عشاء کی نماز کے لیے حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا، نبی علیہ السلام کے پیروں میں سے کوئی پالتو جانور چھوٹا سا بلوڑا نکل کے باہر گیا۔ جبرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا جبرائیل تو کہہ کے گیا تھا مغرب کے بعد آؤں گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جیسے آپ گھر میں آ کے پیچھے میں آ گیا۔ ہم جبرائیل ضرور ہے، سید الملائکہ ضرور ہے، تمام فرشتوں کے سردار ضرور ہے، 600 پر اللہ نے مجھے دیے ہیں، لیکن ہم جبرائیل ہیں۔ جس گھر کے اندر تصویر اور جانور ہوا کرتا ہے، جبرائیل کو اس گھر میں جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جس گھر کے اندر تصویر لگی ہو، نیکی کا فرشتہ آتا ہی کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، ایک بندہ کہتا ہے دادے کو دیکھ کے میرے ابے کی تصویر ہے، یہ میری اماں کی تصویر ہے، میں تصویر دیکھوں میرا کلیجہ ٹھر جاتا ہے، مجھے ماں یاد آتی ہے۔ کتنا بڑا ظالم ہے، 50 سال گھر کے اندر گزار کے چلی گئی۔ اللہ اکبر، جب کمرے میں پڑی بغیر پنکھے کے، ہاتھ کا پنکھا جل جل کے اپنی گرمی کی پیاس بجھا رہی تھی، اس وقت تجھے ماں یاد نہ آئی۔ کتنا بڑا فرما بردار ہے، آج تصویروں کو دیکھ کے ماں کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ جو جملہ ہم نے موٹر سائیکل کی بتیوں پہ لکھا، جو جملہ ہم نے گاڑی کے شیشوں پہ لکھا، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، وہ جملہ تو میں اپنے دل پہ نقش کرنا چاہیے تھا۔ خدائے پاک کی قسم دل پہ نقش کرتا، ماں راتوں کو کروٹیں بدلتی، ایسی کمرے سے نکل کے باہر آ کے ماں کے پیر دبانے لگ جاتا، اماں جان تجھے تڑپتا دیکھ کے میں سکون کی نیند سو جاؤں۔ خدائے پاک کی قسم نہ قبر میں سکون آئے گا، نہ میدان محشر میں سکون آئے گا۔ لوگوں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، خدا کے واسطے تم صبح صبح 4 میل پیدل چل کے ایکسرسائز سیر تو کر کے آتے ہو، ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا بلڈ پریشر کا مریض ہے، اللہ اکبر 4 میل سیر کر کے آتے ہو، میرا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، شوگر میری لو ہو جائے گی، شوگر میری نارمل ہو جائے گی۔ خدائے پاک کی قسم ہے ڈاکٹر کے فرمان نے تجھے جگا دیا، کالی کملی والے کا فرمان بھی سن لے، فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان جایا کر، ماں باپ کی قبر کی زیارت کر کے آیا کر، بے شک تیری زبان سے قل اللہ نہ نکلے، ماں باپ کی قبروں کو دیکھ کے آ جا، اللہ 2 انعام عطا فرمائے گا۔ جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اس کے رزق کی تنگی دور فرمائے گا۔ جو ماں باپ کی قبر کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو نکال لے، اللہ جل شانہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ مرنے کے بعد ماں باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ اولاد اپنی حلال کمائی میں سے ان کی اچھی قبر کا، اچھے کفن کا انتظام کرے۔ کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی، ایک اللہ والے فرما رہے تھے، فرمایا او لوگوں، ماں باپ کے پخانے کو، ماں باپ کے ہوا خارج کو، اماں ابا کے پیشاب کو دیکھ کر کسی نے ماتھے پر یوں کر کے بل چڑھا لیا، ماں باپ کے پخانے کی بدبو سونگ کر کسی نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا، فرمایا اللہ اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ خبردار نوجوانوں، کبھی اپنی ماں سے نہ کہنا اماں میں نو پیار نہ کر، تو پسینہ پسین ہے، تجھے کیا پتا یہ پسینہ نہیں، یہ جنت کا مشروب ہے۔ خدائے پاک کی قسم ہے آج ماں کے پسینے والے سینے سے لگ جا، کل قیامت کے دن اللہ تجھے رحمت والے سینے سے لگا لے گا۔
جب بھی گھر میں آتا ہے اللہ اکبر بجلی کے میٹر کے یونٹ چیک کرے گا، جب بھی گھر کے اندر آتا ہے بچوں کو چیک کرے گا، ہاتھ پیر چیک کرے گا، ان کے ہاتھ گندے یا مندے، ان کے ہاتھ گندے یا دھلے ہوئے، ان کا چہرہ کتنی دن میں کتنی مرتبہ دھویا تھا، کچن چیک کرے گا، پیاز کی ٹوکری چیک کرے گا، ٹماٹر کی ٹوکری چیک کرے گا، اتنا دے کے گیا تھا، اتنا استعمال کیا، کھانا چیک کرے گا، دوپہر کا یہ رات کا، اور تو نے ساری چیزوں کو چیک کر لیا۔ ڈیوڑی کے ساتھ ماں باپ کا کمرہ تھا، دروازہ کھول کے ماں باپ کا چہرہ کیوں نہیں دیکھا، اور تو نے اپنی گھر والی سے کیوں نہیں پوچھا، صبح چھوڑ کے گیا تھا، بتا میرے ماں باپ نے کتنی مرتبہ کھانا کھایا، کتنی مرتبہ پانی پیا ہے۔ اتنی بڑی ہمارے اندر کمی ہے۔ امی کتھے ابو کتھے ہونے ستے نے، نانا ماں باپ کے کمرے میں چلا جا، اللہ اکبر پیروں میں بیٹھ کے رونے لگ جا، الہ العالمین یا اللہ ایسا نہ ہو یہ سوتے رہ جائے، میری زندگی کی کایا پلٹ جائے، پروردگار عالم اگر میرے قدموں کی آہٹ سے ماں باپ کی نیند بے آرام ہوتی ہے تو اللہ میں نے سوتا چھوڑتا ہوں، اگر دعاؤں کی ضرورت ہے میرے ماں باپ کے دل میں ڈال دے، کروٹ بدلتے میرے چہرے کو دیکھ لیں، جیسے میرے چہرے پہ نظر پڑے گی میری ماں کے کلیجے سے دعا نکلے گی، میری قبر بھی ٹھر جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ محمد افضل ارشد اصغر سے کہوں گا سوچ سمجھ کے اب زندگی کے مراحل میں قدم رکھنا، دعائیں دینے والی پہلے چلی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا انتقال ہوا، کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ کے مرنے کے بعد پہلی مرتبہ گئے، پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ بے شک تو میرا کلیم کیوں نہ ہو، میں نے تیرے پہ تورات اتاری، جب چاہے تو میرے سے بات کر لیتا ہے، اے موسیٰ سوچ سمجھ کے قدم رکھنا، دعائیں دینے والی تیری ماں میرے پاس آ گئی ہے۔ وقت کا امام ہے، ہمارے چار امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ وقت کا امام ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون امام شافعی رحمت اللہ علیہ؟ ابے کا انتقال ہو گیا، ماں اور خالہ نے مکہ پاک میں قرآن حفظ کرنے بھیج دیا، کچھ عرصے کے بعد قرآن کے حافظ بن گئے، گھر میں اطلاع دی شافعی قرآن کا حافظ بن کے آ رہا ہے۔ ماں جو تھی خالہ سمیت شہر سے باہر استقبال کے لیے چلے گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب میرے عزیزوں مکہ پاک سے قرآن پاک پڑھ کے آئے، لوگوں نے ہدیے تحفے دیے، چھوٹی سی عمر میں قرآن پڑھ گیا، کسی نے ٹوپی پہنا دی، کسی نے پگڑی پہنا دی، کسی نے کپڑے جوتے لے کے دے دیے، اتنا لوگوں نے انعام دیا، 3 اونٹوں کے اوپر آپ کا سامان لگا ہوا آیا۔ جب آپ کی ماں نے دور سے دیکھا شافعی کو تو میں نے پیمند والے کرتے میں بھیجا تھا، اتنا سارا سامان کہاں سے لے کے آ رہا ہے، میں نے تو اسے قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تجارت کر کے کہاں سے آ رہا ہے۔ ماں بھی بڑی غیرت والی تھی، پہاڑی کے ٹیلے سے نیچے اتری، اپنے منہ پہ چادر لپیٹ کے امام شافعی کی طرف سے رخ موڑ کے بیٹھ گئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ماں کو سلام کیا، ماں نے کہا جواب نہیں دوں گی، پہلے بتا یہ مال کہاں سے کما کے لایا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او میری اماں جان، عرض کیا اماں جان میں نے قرآن حفظ کیا، کسی نے ہار پہنایا، کسی نے پیسے دیے، کس نے جوڑا دیا۔ ماں کی چیخ نکلی، کہا دنیا کا وارث بن کے آ گیا، میں نے تو تجھے قرآن کا وارث بننے کے لیے بھیجا تھا۔ امام شافعی کھڑے ہو گئے، اماں تجھے ناراض کر کے قرآن سینے میں کہاں رہے گا، بتا میں کیا کروں۔ فرمایا او میرے بچے، پوری بستی والوں پر یہ مال جب تک صدقہ نہیں کرے گا ماں تجھے اپنا چہرہ دکھانا گوارا نہیں کرے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہی ماں تھی امام شافعی کی، رات کو علم پڑھ کے فارغ ہو کے جب گھر آیا کرتے، سب سے پہلے ماں کے کمرے میں داخل ہوتے، آستینے چڑھا لیتے، ایک برتن میں تیل لیتے، اپنی ماں کی سر کی مالش کرنے لگ جاتے۔ ماں کہتی صبح کا گیا تھک گیا ہوگا، کہا ماں تجھے کیا پتا، مجھے دنیا کے کام میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ماں تیرے سر میں تیل لگانے سے مزہ آتا ہے۔ نوجوانوں تم کر کے دیکھنا، اپنے ماں باپ کی تلیوں پہ تیل مل کے دیکھو، ماں کے سر میں تیل لگا کے دیکھو، ادھر تیل لگا کے مالش کے لیے تیرا ہاتھ چلے گا، زبان سے دعاؤں والی مشین چلنی شروع ہو جائے گی، بغیر پیسے کے دعا ملے گی، بغیر ہدیے کے دعا ملے گی، اور لوگوں کو سکھ دے کلیجے سے دعا نکلتی ہے، ماں باپ کو دکھ دے ان کے کلیجے سے دعا نکلتی ہے۔
جب ماں باپ کے ماں کے سر میں تیل لگا لیتے، وہی تیل لے کے ماں کے پیروں کی طرف آ جاتے، پھر اپنے ہاتھ سے ماں کے پیر کی تلیاں صاف کرتا۔ امام شافعی اپنی زبان سے ماں کے پیروں کو چاٹنے لگ جاتا۔ امام شافعی کی اماں اٹھ کے بیٹھ جاتی، فرمایا اسی زبان سے قرآن پڑھتا ہے، اسی زبان سے حدیث پڑھتا ہے، اور میرے بچے میرے پیر نہ چاٹ، وقت کا عالم ہے، تیرے سینے میں علم محفوظ ہے، تیرے سینے میں علم کا پہاڑ محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بچے پیروں کو کیوں چاڑتا ہے؟ کہ اماں جو سینے میں محفوظ ہے اسی علم نے بتایا ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ اماں اللہ کی قسم تیرے پیروں کو نہیں چاڑتا، میں تو جنت کی چوکھٹ کو چاڑتا ہوں۔ حاجی محمد بھوٹا صاحب، اللہ اکبر۔ اب گھر کے اندر تمہیں ہر چیز وقت پہ ملے گی، اس جملے کے لیے ترس جاؤ گے۔ جب بیوی پوچھا کرتی تھی کیا حال ہے، بچیاں بوئے پر آئے گی، دروازے پہ آئے گی، انہیں فصل کا حصہ ملے گا، خدا کی قسم اس گھر سے سب کچھ ملے گا، لیکن ماں کا پیار نہیں ملے گا۔ محمد ارشد افضل بھائیو، تمہارے سرز کرتا ہوں، اگر بہنیں تمہارے پیاس ہیں، اللہ نے تمہیں یہ تحفہ عطا فرمایا، جب بھی بہن دروازے پر آئے خود جا کے دروازہ کھول کے استقبال کر کے آنا، سینے سے ایسا لگانا کہ ماں کا غم بھول جائے، بھائی کا پیار یاد آنے لگ جائے۔ جوانوں میں تمہارے سے عرض کروں گا، اگر پردیس چلے جاؤ، جہاں روزانہ باپ کو 1 مرتبہ فون کرتے تھے 4 مرتبہ فون کیا کرو۔ خدا پاک کی قسم اس کا حال پوچھنے والی بنو مٹی کے نیچے چلی گئی ہے۔ باپ تنہائی میں اگر بیٹھ کے خاموش ہو جائے، سمجھ لو اس کو اس کی بیوی کا ہماری ماں کے دکھ نے رلا دیا ہے۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیہ علیحدہ کر دو، خدا کی قسم گاڑی چوک میں کھڑی ہو جائے گی۔ بابا بوٹا گاڑی تو چوک کے اندر کھڑی ہو گئی، اب خدا کی رحمت اسے چلائے گی۔ میری بہنوں تم بھی صبر سے کام لینا، خدا کے واسطے آنسو اس انداز سے نکالنا کہ تیرے رونے کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں نہ پڑے، واوے نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، سر ننگا نہ کرنا۔ صبر ہے، یہ تو اللہ کا تحفہ ہی ایسا ہے، آنسو تو نکل ہی آتا ہے، اس آنسو کے ساتھ کو اللہ پڑھ لینا، خدا کی قسم یہ آنسو تیری ماں کی قبر پر خدا کی رحمت بن کے برسے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 57 سال کے بعد اپنی ماں کی قبر پر گئے، اس انداز سے روئے، نبی کے رونے کی آواز صدیق اکبر کے کانوں میں آ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ آج پہلی مرتبہ آپ کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ماں ہی ہوا کرتی ہے، آج سے 57 سال پہلے انگلی پکڑ کے لائی تھی، آج تیرے باپ سے ملا کے لاؤں، باپ تو دور کی بات ہے، مائی بھی چھوڑا دے کے چلی گئی، آج 57 سال کے بعد ماں کی قبر پہ آ کے بیٹھا، ماں کا پگوڑے میں کھلانا آج محمد کو یاد آ گیا ہے۔ برادران محمد ارشد خدا کی قسم ہمارے سے پوچھو، دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ دین کی برکت سے نہیں کھلاتا، نہیں پلاتا، نہیں عطا فرماتا؟ پہننے اوڑھنے کی کمی کوئی نہیں، روپے پیسے کی کمی کوئی نہیں، لیکن اللہ اکبر اپنے گھر میں جاؤ کلیجہ منہ کو نظر آتا ہے، ہر کمرہ بھرا بھرا نظر آتا ہے، ماں کی چرپائی خالی نظر آتی ہے۔ گزارش کروں گا آپ حضرات سے خدا کے واسطے، ماں باپ کے اللہ نے جنہیں تحفہ نعمت عطا فرمائی قدر کر لینا، مرنے کے بعد تم بے لوث پیار تلاش کرتے پھرو گے، درخت کا سایہ تو ملے گا، ماں باپ کا پیار کہیں نہیں ملے گا۔ قبرستان جاتے رہنا، جتنا ہو سکے پڑھ کے بخشنا، ایک آج نیت کر لو، یا اللہ آج میری اماں کے انتقال کو کچھ دن گزر گئے، آج ساری برادری بیٹھی، سارا کٹ بیٹھا ہے، یا اللہ آج کے بعد میں زندگی کے جتنے نیک اعمال کروں، اللہ سب نیک اعمال کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے۔
نمازیں آپ پڑھنے کے لیے جاؤ گے، قرآن پاک آپ پڑھو گے، صبح دکان کا تالا کھول کے بسم اللہ بھی آپ پڑھو گے، ثواب ماں کی قبر میں پہنچ جائے گا۔ جن کے گھر سے کچھ مر گئے وہ بھی ہے، جن کا آج تک کوئی نہیں گیا، آج کے بعد آج سے ایک نیا عمل شروع کر لیں، اول آخر درود شریف پڑھے، ہر بسم اللہ کے ساتھ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، روزانہ 4 قرآن کا ثواب ملے گا، پڑھ کے کہہ دیا کرو اللہ تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی روح کو پہنچا دے، تم کام کاج کرتے رہو، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، 4 قرآن کا ثواب نبی کی امت کو پہنچ جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے 1 منٹ لگتا ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے 1 منٹ لگتا ہے، فرمایا 10 مرتبہ زمین پہ پڑھتا ہے اللہ جنت کے اندر اس کا عالی شان محل بنا دیتا ہے۔ استغفار کی کثرت ہو، حالات بڑے نازک ہیں، امت کس دہانے پر اس وقت آ کے کھڑی ہو گئی، ہر قدم پر موت آواز دے رہی ہے، ہر قدم پر لوگ گمراہ کرنے کے لیے انتظار میں کھڑے ہیں، اور لوگوں اس دور کے اندر پیسہ بچانا آسان ہے، ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا کفن ملے نہ ملے لیکن قبر کے اندر ایمان کی دولت لے کے جانا، اللہ اگلے جہان میں سب کچھ دے دے گا۔ اگر کفن لے کے چلے گئے، ایمان چھوڑ کے چلے گئے، خدا پاک کی قسم ہے اگلے جہان میں ایک پانی کا گھونٹ نہیں ملے گا۔ پیار محبت کی زندگی گزارو، پیار محبت کا درس دو، یہی انسان سے دنیا سے لے کے جانا ہے۔ جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، چندہ دینے والے بھی گلہ کرتے ہیں، کہتے میت بھاری ہے، پتہ نہیں کون سے گناہ کا عذاب مل رہا ہوگا۔ قبر میں اتارتے ہوئے لوگ گلہ کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہوئے لوگ گلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑی اللہ اکبر قبر تک پڑ جائے، قبر کے اندر مٹی گر جائے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑے گناہ دی سزا ملتی پئی۔ لاہور کے اندر میرے عزیزوں سن 1991 میں جب میں نے امامت کی، آج سے میرے عزیزوں تقریباً 29 سال پہلے جب میں امامت کے لیے مسجد میں گیا، ہماری مسجد کا خزانچی گجر تھا، شیخ پورے میں اس کا بھتیجا تھا، فجر کی اذان سے پہلے آتا، مسجد کی صفائی کر کے تہجد گزار تھا، بزرگ آدمی تھا، اللہ غنی۔ ایک دن نظر نہ آیا، میں نے کہا حاجی کہاں چلا گیا، کہنے لگے دا بھتیجا فوت ہو گیا۔ بچوں نے کہا شام کوئی آ گیا، عشاء کی نماز کے وقت بڑا پریشان تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، کہتے بھتیجے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے۔ علیحدہ حجرے میں بیٹھے تھے، خدا کی قسم کان میں کہنے لگا مولوی صاحب بڑی بری موت مر کے گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ جب میں گھر گیا اپنے بھتیجے کے گھر، اس کے ہونٹوں کو گھر والوں نے سی رکھا تھا۔ میں نے کہا اس کے ہونٹوں کو کیوں سی رکھا ہے؟ گھر والوں نے بتایا ناک سے کیڑے نکلتے ہیں، منہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ناک سے نکلتے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا بڑا کون سا گناہ کر دیا؟ کہ جہاں 2 آدمی بیٹھ کے ایسا کرتے تھے، 1 منٹ میں وہی کھڑے کھڑے ان میں لڑائی کروا دیا کرتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ ماں کیا مانگتی ہے تجھے اللہ سے دلوا دوں؟ کہ مجھے پہلے گھر جانے کی اجازت دو۔ کہ عائشہ کیا کرے گی؟ کہ ابا ابو بکر سے پوچھ کے آؤں گی کہ میں حضور علیہ السلام سے کیا مانگوں؟ کہ تجھے اجازت ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدا ہوئی، ابا کے پاس چلی گئی، ابا جان جلدی جلدی جواب دے۔ آج اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے تجھے دلواؤں گا اللہ سے۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹی تو نے مانگا تو نہیں؟ کہ جی نہیں ابا۔ کہ جا پھر آج اپنے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھ جا اور کہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں، اللہ اکبر، معراج کی رات آپ کو اللہ نے بلایا تھا، عرش بری کی سیر کرائی تھی، کچھ آپ سے سنا تھا کچھ آپ کو سنایا تھا، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو ان راز کی باتوں میں سے ایک بات آج میری جھولی میں ڈال دو۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے سن کے فرمایا عائشہ مجھے پتہ ہے باپ تیرا ابو بکر ہی کہہ سکتا ہے اور کسی کی یہاں تک پہنچ کوئی نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب اللہ نے مجھے کہا ادون منی میرے قریب آ جا، اتنا قریب کیا کہ 70,000 نور کے پردے ہٹا دیے، وہ مجھے دیکھتا رہا میں اسے دیکھتا رہا، کیا دیکھا یہ اللہ کے نبی کو پتا، کیا دکھایا یہ اللہ کو پتا ہے۔
فرمایا اس وقت اللہ جل شانہ نے کچھ راز کی باتیں فرمائی تھی اور کہا تھا اے میرا نبی دنیا میں جا کے اپنی امت کو کہہ دینا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کو بتانے کے لیے آئی حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر رونے لگ گئے کہ ابا جان رونے کی کیا بات ہے کہ بیٹی اس کا الٹا پڑھ کے دیکھ لے جو ٹوٹے ہوئوں کو توڑے گا جنت میں جائے گا جو جڑے ہوئوں کو توڑ دے گا وہ کہاں جائے گا۔ ہر گھر کے اندر نفرت کی آگ ہے، میاں بیوی کے پیار کو کوئی دیکھتا نہیں، بہن بھائیوں کے پیار کو کوئی دیکھتا نہیں، بھانجے مامے میں تفریق ڈلوا رہے ہیں، چاچے بھتیجے کے اندر تفریق ڈلوا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں کہیں تو عمل کا پیغام پہنچے، کہیں تو اخلاق والی بات ملے، کہیں تو انسان کو عزت ملے۔ خود ہی کہتے ہو لوگ مال کے بھوکے نہیں، لوگ عزت کے بھوکے ہیں۔ آج میرے عزیزوں مال کے پیچھے جا رہے ہیں، عزت بچانے کے پیچھے کوئی نہیں جا رہا۔ جب کلمے والی زندگی میں آ جاؤ گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمے کے سائے تلے زندگی گزارو گے، خدا پاک کی قسم مال قدموں میں آئے گا، عزت والی پگڑی اللہ دنیا میں بھی پہنائے گا، مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ پہنائے گا۔ بہت زندگی مختصر ہے یہ، کوئی پتہ نہیں تھا، جانے کا پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت الارم بج گیا، آیا ملک الموت ڈولی لے کے چلا گیا۔ اگر ان کے گھر ملک الموت آ سکتا ہے تو ملک الموت کو ہمارے گھروں کا بھی پتہ ہے، اسے پتہ ہے کس دن آنا ہے، کس دروازے پر آنا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اس کے آنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو۔ جب وہ دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر، پیسہ بانٹنا تو دور کی بات ہے، نماز کے سجدے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ آج نیت کرو 5 وقت کی نماز کی انشاءاللہ پابندی کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور اپنے چہروں کی افسردگی دور کرنے کے لیے نبی کی سنت چہرے پر سجا لو، خدا پاک کی قسم ہے چہرے پر بھی خوشحالی نظر آئے گی، ہمارے گھروں میں بھی خوشحالی نظر آئے گی۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو، سنت رسول ہو، آنکھوں میں حیا ہو، جیسے اپنی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں جھک جاتی ہیں، پڑوسی کی بیٹی کو بھی دیکھ کے ایسی آنکھیں جھک جائیں، یہ ایمان کی بلندی کی علامت ہے۔ اور رہی بات اس گھر کی، مرنے والی دنیا سے چلی گئی، حدیث پاک میں آیا ماں باپ کا تیسرا حق یہ ہے کہ ماں چلی جائے، ماں کے رشتہ دار، ماں کی بہنیں، ماں کے بھائی یعنی ماموں اور خالہ جب تیرے دروازے پہ آئے ایسے پیار سے ملا کر جیسے ماں پیار سے ملا کرتی، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے رشتہ داروں کی ایسے عزت کیا کر جیسے ماں باپ کی تو عزت کیا کرتا۔ کبھی دروازے پر آئے بہن کو محسوس نہ ہونے دینا بہن چلی گئی ہے، مامے کو محسوس نہ ہونے دینا کبھی اس گھر کے اندر بہن کے جانے کے بعد ہماری عزت کو نہیں کرتا۔ اور دیس پردیسی لوگ ہو، کچھ دیش کے کچھ پردیس کے، اللہ جہاں بھی تمہیں لے جائے اپنی حفاظت و امان میں رکھے۔ کوشش کرنا جہاں جاؤ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا، نماز کا سجدہ کرو گے۔ اس امت کے ذمے اللہ نے مخلوق کا حق رکھا، مسلمان کے ذمے ماں باپ کا حق اور ساری انسانیت کا حق۔ مولانا ماں باپ کا حق تو ادا کریں گے، ساری انسانیت کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا آسان طریقہ بتلا دیا، جب نماز میں پڑھتا ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر جب سلام پھیرتا ہے ماں باپ کا حق بھی ادا کر دیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا جتنا ماں باپ کے لیے دعا کرو گے، پڑھ کر بخشو گے، انہیں سکون ملے گا، تیرے میرے گھر کے اندر راحت خیر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مرحوم ماں کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ درجے میں اللہ مقام عطا فرمائے، نبی کا پڑوسی بنائے، اللہ انہیں ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ یہ ایک نعت خان جھنگ سے آیا، یہ بھی ساتھ آ گیا، یہ نعت کے 2-4 اشعار پڑھے گا، سبحان اللہ بھی کیجئے، اس کو داد بھی کیجئے، غریب آدمی ہے، خدمت کرے، اللہ جزائے خیر عطا۔